کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ ٹی وی کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ دین اور خواتین میں ہمارا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے تاکہ ہر گھر میں اسلام کی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے اور ہماری بہنیں، مائیں، بچیاں، بیٹیاں بیسک یونٹ آف دا فیملی یعنی خاتون خانہ دین سیکھے اور اس لیے سیکھے کہ اس کی پریکٹس کو عمل میں لائے۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں، جو کل سے ہم نے نیا موضوع شروع کیا ہے وہ ہے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت۔ ماہ شعبان کے حوالے سے کل ہم نے بات کی کہ ماہ شعبان المعظم عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، شہر النبی ہے، شہر الصلاح ہے، شہر القرآن ہے، تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے جناب، اور اسی ماہ میں آیا درود ایک قول کے مطابق نازل ہوتی ہے۔ اسی ماہ میں جناب روزوں کی فرضیت کی جو آیت ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ ماہ ہے کہ جس میں مقتدر شخصیات کے آراز بھی آتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہے، اور یہی وہ ماہ ہے جناب کہ جس کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ اکثر لوگ اس سے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، غافل ہیں، اور اس مبارک ماہ میں لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور جان عالم اس ماہ بکثرت روزے رکھا کرتے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، یا لہٰذا بکثرت روزے رکھا کرتے۔ اب بہنوں کے لیے کیا جناب میسیجز کل ہم نے دیے، وہ یہ کہ بہنیں اپنے قضا روزوں کی ادائی کا اہتمام کریں، وہ یہ کہ بہنیں شہر الصلاح ہے تو اس ماہ میں آپ نے درود پڑھنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ 10 دفعہ، 20 دفعہ، 15 دفعہ، جتنا دفعہ ایزیلی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ پڑھ سکتی ہیں آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اس ماہ میں آپ نے قضا نمازوں کی بھی ادائی کا اہتمام کرنا ہے، اور قضاء عمری کا طریقہ بتایا، کس طرح سے رجسٹر مینٹین کرنا ہے، کس طرح سے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آج جناب ٹھیک ہے، اور ایک اور کل ہم نے بات کی کہ اس مبارک ماہ میں یعنی جو اس کا نصف ہے اس میں بخشش و نجات کی رات آتی ہے، اور بہنیں خصوصی طور پہ یعنی جماعت کی شکل میں بھی یا ویسے بھی، اس کی تفصیل پہ آج ہم کلام کریں گے، جناب صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس کی فضیلت کے باب میں کلام ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ روزانہ یا جمعے کے روز یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک مرتبہ یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اسے پڑھا جائے۔ آج اسی کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ جو عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ کلام کرتی ہیں۔ جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ خوش بیان ہیں، خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہو بہن؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کے اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو دوسری مہمان اسکالر موجود ہیں آپ بھی، ہم ان کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ عالمہ عالیہ شارق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، ہم سب آپ کے فین ہیں، ہم سب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ہمارے مینٹور ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں ماشاء اللہ۔ فیض بخش، فیض گستر، فیض رسا ہیں شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ، اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا حکم شرعی بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نماز چونکہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، اور نفل کا حکم یہی ہوا کرتا ہے کہ بندہ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اضافی طور پر اپنے تئیں جو اہتمام کرتا ہے، اپنے طور پر جو اضافی عبادات کرتا ہے، وہ نفل کہلاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک صلاۃ التسبیح بھی ہے، جس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم بھی فرمائی، اور باقاعدہ اس کی اہمیت خود حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ کو نہ بخشوں، اور کیا میں نہ آپ پر احسان کروں، یعنی آپ پر احسان نہ کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کا ذکر کرنا، عطا اور بخشش کا ذکر کرنا، یہ خود اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اس کے بعد بات بیان فرمائیں گے وہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا، اور فرمایا اگلے پچھلے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہے یہ نماز۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر روز اہتمام کر سکو تو روز اہتمام کرو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، ورنہ ماہ میں ایک مرتبہ، اور اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ، اور اگر کوئی اتنا بھی نہ کر سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو ادا کیا جائے۔ یہ تمام باتیں، اور اسی طرح اس نماز میں کثرت سے تسبیحات کی تکرار اس نماز کی فضیلت کو اور اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، اور اپنے طور پر کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ان نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر آپ کے ذمے کوئی فرض ہوں تو پھر تو ظاہر ہے پرائیورٹی فرض کو ہی دی جاتی ہے، لیکن اگر اتنا وسعت ہے ٹائم میں کہ آپ فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اپنے طور پر اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور اس کی برکتیں ضرور حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے فرائض ہوتے ہیں وہ گناہوں کے بخشش کا سبب بھی بنتے ہیں، کفارہ بن جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے فرائض میں کوتاہی حسن عبادت کے اعتبار سے رہ جاتی ہے، کہیں خشوع و خضوع میں کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا بدل بھی نوافل بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرائض کو اصل قرار دیا گیا، یعنی فرائض اصل سرمایہ ہیں، ان کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، لیکن اس میں کہیں پر حسن عبادت میں کہیں کمی رہ جائے گی اور خشوع و خضوع قائم نہ رہ پایا مثال کے طور پر، تو پھر یہ نوافل اس کا بدل بن سکتے ہیں۔ اگرچہ فرض نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس طرح سے یہ نوافل کے ذریعے اس میں رہ جانے والی کچھ کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کا یقیناً قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، بلکہ محبت الہی کے اظہار کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرض اور واجب عبادات تو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے، لیکن نفل وہی ادا کرے گا جو خاص طور پر اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے نا، جی محبت کے بالکل، تقاضے ہوتے ہیں، تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے اور فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ عالیہ شارق اس کا طریقہ سمجھا دیں۔ صلاۃ التسبیح نفلی نماز ہے، جیسے ابھی اس کی فضیلت بیان ہوئی، جیسے ہم نارملی نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ نفل ہونے کے باعث چاہیں تو 2 رکعت کی نیت کر لیں، چاہیں تو 4 رکعت کی نیت کر لیں۔ اچھا، جب ایک ساتھ 4 رکعت کی نیت کریں گے تو جب ہم قعدہ اولیٰ یعنی جب 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے تو تشہد کے بعد درود شریف اور ادعیائے معثورہ بھی پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ثنا بھی پڑھیں گے۔ صلاۃ التسبیح میں اضافی کچھ ہوتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے، قرات کے بعد، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یعنی قومہ میں، دونوں سجدے میں، جلسے میں یعنی جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، ان میں اضافی
تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. ہر تسبیح 10 دفعہ پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ فاتحہ سے پہلی والی تسبیح، وہ 15 دفعہ پڑھی جاتی ہے. اس طرح ایک رکعت میں 75 یعنی 75 دفعہ ہو جاتی ہے، اور 4 رکعت ملا کے 300 کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے. اب وہ تسبیحات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی پاک ہے وہ ذات اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بہت بڑا ہے. اسی طرح اگر کوئی ان کلمات میں اضافہ کرنا چاہے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ نماز ہے ہی اللہ کا ذکر، اور صلاۃ التسبیح میں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تکرار ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب جب موقع میسر آئے تو اس نماز کا اہتمام کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے استاذ بھی موجود ہیں، ان کی سمت بڑھتے ہیں اور حضور صلاۃ التسبیح کی فضیلت، اس کا حکم شرعی اور اس کا طریقہ، اس باب میں آپ کلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. نماز تو نماز ہے، سبحان اللہ. نماز فرض ہو یا نفل ہو، دونوں کی کیا بات ہے. فرض تو فرض ہے، وہ تو ذمے پر بہرحال لازم ہے، لیکن فرض کے علاوہ نوافل جو ہیں، نوافل کی بھی کثرت کے ساتھ ترغیب دلائی گئی ہے، اور نوافل کی کثرت کو یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا یہ نوافل کثرت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا سائل، کہ جب وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آخر کھل ہی جاتا ہے. من دقا باب الکریم ان فتح، کریم کا دروازہ بار بار کھٹکھٹائے گا تو آخر کھل ہی جائے گا. تو نوافل کی کثرت کرنے والا گویا ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے باب رحمت کو دستک دے رہا ہے، تو آخر باب اجابت واہ ہو ہی جاتا ہے. تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص وہ نوافل جن کا ذکر حدیث طیبہ کے اندر آیا ہو. اور یہ صلاۃ التسبیح کا ذکر بھی چونکہ حدیث طیبہ میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کی میں روایت اور ایک سے زائد روایات موجود ہیں جن میں حضور جان عالم علیہ السلام نے اس نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. ان نوافل کا، صلاۃ التسبیح کا. صلاۃ التسبیح اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، تیسرے کلمہ جو ہے، تیسرے کلمے کے آغاز کے جو حروف ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا کثرت سے تکرار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام ہے. اور باقاعدہ ائمہ دین نے اس کے بارے میں رسائل بھی تالیف فرمائے. اس کی جو روایات ہیں ان احادیث پہ بعض حضرات نے کیل و کال کیا ہے، لیکن ان کے جوابات دینے کے لیے ائمہ حدیث نے، نقاد ائمہ نے باقاعدہ اس پہ تالیفات کی ہیں، رسالے تالیف فرمائے، پوری کتابیں لکھی ہیں. صلاۃ التسبیح کی جو حدیث ہے اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس بتانے کے لیے کہ مضبوط روایت ہے، اور پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی، اس کے طریقے کے حوالے سے بھی. اور فضیلتیں تو اس کے بارے میں بہت سی وارد ہوئی ہیں، گناہوں کی مغفرت کی، بشارت کی فضیلت بھی ہے، اور اسلاف کا معمول بھی رہا ہے. یعنی جو حدیث مبارک کے اندر جو فضائل آئے وہ تو اپنی جگہ پر، ان فضائل کے ساتھ ساتھ جو صالحین سلف تھے ان کا اس کے حوالے سے اہتمام بھی ان حدیث کو دیکھ کر ایسا ہی تھا. بڑے محدث ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، ہر فن میں مرد میدان ہیں. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے استاد تھے شیخ عبدالعزیز بن رواد. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور وہ خود بھی اس کا اسی طرح اہتمام کیا کرتے تھے. شیخ ابو عثمان حیری رحمہ اللہ بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے، اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ ان کے حوالے ذکر کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صلاۃ التسبیح سے بڑھ کر کوئی چیز مصیبتوں کو ٹالنے والی، دور کرنے والی باذن اللہ نہیں دیکھی. یعنی یہ نماز جو ہے یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بنتی ہے، اور بلائیں ٹلنے کا سبب بھی بنتی ہے، اور جنت میں درخت لگنے کا سبب بھی بنتی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کی رضا کا موجب ہے نا صلاۃ التسبیح. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی فضیلت، اہمیت، طریقہ.
اور اسی کی ڈیٹیلز کے تعلق سے اور آپ کے کالز کو بھی ویلکم کیا جائے گا. اور ہمارے ساتھ ہماری عالمات موجود ہیں, عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عالیہ شارق. آن بی پر براہ راست مفتی صاحب آج بھی ماشاء اللہ ہمارے رہنما ہیں. میں آپ کی سمت آ رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ, اور مجھے یہ بتائیے کہ صلاۃ التسبیح کس وقت ادا کی جائے؟ جی دیکھیں, مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں, دن ہو یا رات, کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے, لیکن مکروہ اوقات میں یہ نماز ادا نہیں کی جائے گی. بہتر یہ ہے کہ چونکہ یہ طویل نماز ہے تو یکسوئی کے ساتھ ادا کی جائے, تو ایسا اچھا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہو کہ آپ سکون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ نماز کو ادا کریں, اس وقت کی سلیکشن کریں. باقی یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں چونکہ یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی, تو 3 تو وہی مکروہ اوقات ہیں جن میں فرض نوافل کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے, اور ایک وقت ان میں سے فجر کی نماز کے ختم ہونے کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک اس وقت میں کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح ظہر سے پہلے کا وقت جس کو دحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں اور عرف عام میں زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے, اس وقت میں بھی یہ نماز ادا نہیں کی جائے گی. اور فرض نوافل کچھ بھی اس وقت میں چونکہ ادا نہیں ہوتے تو یہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح مغرب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں اس وقت میں بھی یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی ادائیگی نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ نوافل کے اعتبار سے کچھ اضافی وقت بھی بیان کیے گئے کہ جو مکروہ ہیں اور ان میں نوافل کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو فجر کی سنتوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام اب نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد فرائض پڑھے جاتے ہیں, تو فرائض فجر سے پہلے اور فرائض فجر کے بعد فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ مکروہ وقت جو اس کے بعد آئے گا وہ بھی گزر جائے, اس کے بعد پھر ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو عصر کی نماز ہے اس میں عصر کی نماز سے پہلے اگر گنجائش ہے تو اس وقت پھر آپ سنتوں کے ساتھ, یا اگر سنتیں نہ بھی پڑھیں تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرائض کی ادائیگی ہوگی, اور عصر کے فرائض کے بعد صلاۃ التسبیح ادا نہیں کی جا سکتی کیونکہ فرائض عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے. اس کے علاوہ جن اوقات میں بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن ٹائم ایسا سلیکٹ کریں کہ جس میں آپ یکسوئی کے ساتھ اس عبادت کو ادا کر سکیں. جناب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ عالیہ شارق, اور بتائیے کہ صلاۃ التسبیح میں تسبیح کس طرح سے شمار کی جائے گی, اور اگر کسی رکن میں تسبیح پڑھنا بھول گئے یا تعداد میں کمی یا زیادتی واقع ہو گئی تو پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ صلاۃ التسبیح میں اس کی جو تعداد ہے, جو تسبیح ہے, اس کو گننے کا افضل طریقہ تو یہی ہے کہ دل میں شمار کی جائے. اور 300 کی تعداد کو گننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں, کیونکہ اگر آپ کی توجہ ہٹے گی تو کبھی امکان ہے کہ آپ تعداد کو بھول جائیں گے. لہٰذا حضور قلب اور کامل توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اور اگر کسی کے لیے ایسا کرنا یعنی تصوراتی طور پر کاؤنٹنگ کرنا پاسبل نہ ہو, مشکل ہو, تو وہ انگلیوں سے یعنی اپنے ہاتھ کی پوروں سے کاؤنٹنگ کرے گی, اور وہ اس طرح سے کرے گی کہ جہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ویسے ہی رکھے رہیں, صرف اپنی پوروں کو دبائے, اس طرح کہ آپ کی ایک انگلی کی 3 تسبیحات اور پورے ہاتھ کی 15 تسبیحات ہو جائیں گی, مگر حرکت نہیں دی جائے گی. کیونکہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ آپ جو ہے نماز کے اندر حرکت کے ساتھ نہیں کریں گے کاؤنٹنگ, اور اگر کسی نے کاؤنٹنگ اپنے حرکت دیتے ہوئے کر لی تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے. بہرحال نماز ہو جائے گی. کالر شامل کر لوں, آپ کی اجازت ہے؟ السلام علیکم, پروگرام میں کال شامل کر رہی ہوں. آپ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں پیاری بہن, کیا نام ہے اور آپ کیسی ہیں؟ خوش آمدید. آپ ہی, میرا سوال یہ ہے کہ جو قضا نماز ادا کی جاتی ہے, 4 فرائض پڑھے جاتے, 4 فرض پڑھے جاتے ہیں یا دو پڑھے جاتے ہیں جو قضا ادا کرنی ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اپنی بات مکمل کریے عالمہ. اسی طرح اگر تسبیحات میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے یا کچھ رہ جاتی ہیں تو متصل رکن کے ساتھ آپ ان تسبیحات کو مکمل کریں گے. مثلا جو فرائض ہیں جیسے قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, ان میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تسبیحات میں, تو مثلا قیام میں کمی ہوئی تو آپ اس کو رکوع میں ادا کر لیں, مکمل کر لیں, اور وہ جو 300 کی تعداد ہے اس کو مکمل کریں گے. لیکن جو ہمارا قومہ ہوتا ہے یعنی جو ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, یا جلسہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے, اس کے اندر ہم کوئی اضافی تسبیح نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں جو ٹھہرنے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے. یعنی کہ جو باقی ارکان کی جو تسبیح میں کمی پیشی ہوئی ہے وہ ہم قومے اور جلسے کے علاوہ کر سکتے ہیں, اور قومے اور جلسے کی اگر کوئی ہماری کمی پیشی ہوئی ہے تو وہ باقی تمام ارکان میں
ہم پورا کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو قومیں اور جلسے کے علاوہ تمام ارکان میں ہم اس تعداد کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ مفتی صاحب آپ اس کے حوالے سے کامنٹ فرمائیں گے یا میں اور سوالات؟ بس اگلے سوالات کی طرف آئیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ بعض جگہ خواتین کے لیے عالمہ صفا فاطمہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور اگر اب بہنیں جماعت سے پڑھوا رہی ہیں کہیں پہ، یعنی بعض لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں نماز کے بعد ہمارے یہاں اہتمام ہے یا فلاں رات میں اہتمام ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کال کے بعد؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ خوش آمدید۔ جی میرا نام ماربی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ 4 سال کا ہو گیا، میرا دودھ پیتا ہے، مجھے کسی نے کہا یہ سخت گناہ ہے کہ اتنا ٹائم یہ دودھ پی رہا تھا، کیا واقعی میں یہ گناہ ہے؟ ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال شامل کیا جائے گا، جی بات مکمل کیجیے۔ جی، صلاۃ التسبیح یا نفل کی جماعت خواتین اگر کرواتی ہیں تو اس کے حوالے سے فقہا میں اختلاف ہے، قول مختلف ہیں۔ بعض نے تو اس کو ناجائز قرار دیا، بعض نے مکروہ تنزیہی اور بعض نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اور امام اعظم کا قول بہرحال اس حوالے سے یہی ہے کہ خواتین کی جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر بالفرض یہ بات کریں کہ جن فقہا کے نزدیک امامت کروانا جائز ہے خواتین کا، تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ خواتین کی جو پہلی صف ہوتی ہے اس کے درمیان میں امام کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں ہوں گی، یعنی جو امام بن رہی ہیں خاتون وہ صف سے آگے نہیں بڑھیں گی بلکہ صف میں ہی درمیانی صف میں وہ کھڑی ہوں گی۔ باقی رہا یہ کہ تسبیحات چونکہ اس میں زائد ہوتی ہیں اور تلاوت امام کے علاوہ مقتدی کے اوپر نہیں ہوتی، یعنی صرف امام تلاوت کرتا ہے، اور جیسے کہ مردوں کی جماعت میں ہوتا ہے اسی طرح خواتین کی جماعت میں اگر خاتون امامت کروا رہی ہیں تو وہ تلاوت کریں گی، لیکن پیچھے جو خواتین موجود ہیں ان میں سے کوئی تلاوت قرآن نہیں کریں گی، لیکن جو تسبیحات ہیں ایکسٹرا صلاۃ التسبیح کی وہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، جس طرح امام پڑھیں گے اسی طرح خواتین جو باقی موجود ہیں ان کے پیچھے وہ بھی ان تسبیحات کا اہتمام کریں گی۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کروں گی کہ چونکہ اس مسئلے میں پہلے ہی اختلاف موجود ہے، اور اگر نوافل کی آپ اہمیت کو دیکھیں یا اس خاص طور پر اس نماز جس کی طرف بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اگر نہ ادا کی جائے تو پھر تسبیحات ہی ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں انفرادی طور پر اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ توجہ اللہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ جی جناب بہت اچھا میسج آپ کی سمجھتا ہوں گی۔ اور صلاۃ التسبیح میں اگر سجدہ سہو لازم آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس میں تسبیح پڑھی جائے گی یا نہیں؟ سجدہ سہو اگر صلاۃ التسبیح میں لازم آ جائے تو سجدے میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ صلاۃ التسبیح کی جو تسبیحات ہیں وہ نماز کے اندر ہی ادا کرنی ہوتی ہیں، اس 300 کی تعداد کو نماز کے اندر ہی مکمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سجدہ سہو سے جب ہم کرتے ہیں تو ہم نماز سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں، لہٰذا سجدہ سہو جب کیا جائے گا تو اس میں تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی۔ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر سہو ہو جائے اور ہم سجدہ کریں تو کیا اس میں تسبیحات پڑھی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ جو وہ 300 کی تعداد ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر تسبیحات میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو بالکل آپ ان کی جو برکات ہیں وہ آپ کو ضرور حاصل ہوں گی، گو کہ وہ جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب ہم آپ کی سمجھائیں گے اور آپ یہ جو سوالات ابھی کیے گئے اس پہ کامنٹ فرمائیں گے؟ بس میں نوافل کی جماعت کے والے سے جو ہے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ نوافل کی جماعت تو مردوں کے لیے بھی مکروہ ہے، اصولی طور پر تو مردوں کے لیے بھی جو فقہا نے تحریر فرمایا کہ تدائی کے ساتھ، تدائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہتمام کر کے لوگوں کو بلا کر، تو تدائی کے ساتھ ہو تو 3 سے زائد افراد کو اگر بلایا جائے تدائی کے ساتھ تو مردوں کے لیے بھی جو ہے نوافل کی جماعت مکروہ ہے۔ آگے کراہت میں اختلاف ہے کہ مردوں کے لیے جو کراہت ہے وہ کراہت تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، بعض حضرات تحریمی کے قائل ہیں، بعض حضرات ائمہ جو ہے وہ تنزیہی کے قائل ہیں، اور چونکہ جو ہے وہ ائمہ مجتہدین سے اس کے بارے میں تصریح منقول نہیں ہے، اسی وجہ سے نیچے جو ہے وہ اختلاف ہوا تنزیہی یا تحریمی کا۔ تو مردوں کی جو جماعت ہے اس کے لیے بھی یعنی کراہت اس میں بھی ہے، تحریمی لیں یا تنزیہی لیں، بہرحال جو ہے وہ کراہت کا قول اس میں بھی موجود ہے۔ تو مردوں کی جماعت کے اندر بھی یہ ہے کہ نفل جو ہے وہ اس میں افضل اولا یہی ہوتا ہے کہ نوافل جو ہے بندہ تنہا پڑھے، مسجد میں پڑھے تو بھی تنہا پڑھے، گھر میں بھی پڑھے تنہا پڑھے، افضل اولا یہ ہے۔ لیکن
بعض جگہوں پر جہاں مساجد میں شب بیداری کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر نوافل کی جماعت وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پر بعض ہمارے حضرات علماء جو ہے وہ یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ بھئی یہاں نماز پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر مسجد کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام ہے اور لوگ وہاں عبادت کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک اعلان ہوا کہ جناب اب جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی یا نفل پڑھے جائیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے اپنے پڑھ لیں تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں، باقی جو ہے کچھ لوگ سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے آپس میں جو ہے وہ باہر صحن میں جا کے یا وضو خانے پہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، گوسپ شروع کر دیتے ہیں، بالخصوص جو ہے وہ ینگسٹر جو ہوتے ہیں، ٹین ایجرز جو ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ بجائے جو ہے وہ سائڈ پہ جا کے گپ شپ کرنے کے، بات کرنے کے، تو چلو اس وجہ سے جماعت کا اگر کسی نے اہتمام کر لیا کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ شریک ہو جائیں، تو جو حضرات جو ہے وہ قرأت تنزیہ کے قائل ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے وہ صرف مکروہ تنزیہ ہوگی، نماز تو نفل کی بہرحال ہو جائے گی، اور قرأت تنزیہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہوتی، یعنی مکروہ تنزیہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ مسجد کے اندر جب اس طرح ہو رہا ہو تو وہاں پر ترغیب دلانا کہ پڑھ لیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ادروائز ویسے جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ نفل جو ہے وہ تنہا پڑھیں، انفرادی پڑھا کریں، اور جہاں پر سارے جو ہے وہ سمجھدار لوگ ہوں، اس قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں جماعت کا اہتمام کرنا ہی نہیں چاہیے، اپنی اپنی پڑھ لینی چاہیے۔ جہاں پر کیونکہ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر جتنے بھی موجود ہیں وہ سارے ہی جو ہے وہ سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اور جو بات انہیں سمجھائی جائے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوتی کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ جماعت کرائی ہی جائے، تو وہاں پر جو ہے وہ جماعت کی بجائے ان کو کہہ دیا جائے الگ الگ، وہ الگ الگ پڑھ لیتے ہیں، تو الگ الگ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے نفل۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے باب میں، اہمیت کے باب میں، طریقہ کیا ہے جناب، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہے، اس پہ کلام کیا گیا۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کالرز کے سوالات کی سمجھاؤں؟ جی آئیے۔ اچھا، بہن نے سوال کیا اور یہ کہتی ہیں، پوچھتی ہیں آپ سے کہ قضا نماز کو کیا دو دو رکعت کر کے پڑھا جائے یا 4 فرائض ایک ساتھ ادا کیے جائیں؟ لیکن جو فرض نماز آپ ادا کر رہی ہیں، قضا جو ادا کر رہی ہیں، جیسے آپ کی قضا ہوئی تھی اسی طرح آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی جو نماز 2 رکعت والی ہے اس کے آپ 2 رکعت ادا کریں گی، جیسے فجر کی 2 رکعت تھی 2 ادا کریں گی۔ جو نماز 4 رکعت والی ہے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس کی آپ 4 رکعت ادا کریں گی، اور جو نماز 3 رکعت والی ہے جیسے مغرب، تو اس کی آپ جو ہے وہ 3 رکعتیں ادا کریں گی۔ یہ حکم ہے اگر آپ کی حضر کے اندر یعنی سفر نہ ہو، ٹریولنگ نہیں ہے آپ کی، شرعی سفر نہیں ہے اور آپ کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ اس طرح قضا ادا کریں گے۔ اور اگر آپ سفر میں رہیں، شرعی سفر ہے، اس کے اندر نماز قضا ہوئی ہے تو چونکہ سفر کے اندر قصر نماز ہوتی ہے تو اب اس کی جو قضا ہے وہ آپ قصر کی صورت میں ادا کریں گے، یعنی جو 4 رکعت والے فرائض تھے اب وہ آپ 2 رکعت اس کی قضا ادا کریں گی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کی قضا جو ہے وہ سفر میں دے رہی ہیں نماز کی یا آپ جو ہے وہ گھر میں دے رہی ہیں۔ اصل اعتبار ہوتا ہے جس حالت میں نماز قضا ہوئی تھی اس حالت میں، کہ اگر حالت سفر میں نماز قضا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے 2 رکعت قصر کی طرح پڑھیں گی۔ قصر چونکہ فرض تھی آپ کے ذمہ، لازمی قصر تھی، تو اب آپ اس کا جو قضا کریں گی وہ بھی آپ قصر کی صورت میں کریں گی۔ اور اگر جو ہے وہ جس وقت نماز قضا ہوئی تھی اس وقت آپ سفر کی حالت میں نہیں تھی تو اس لیے آپ پر نماز اس وقت 4 رکعت فرض تھی، لہذا اب آپ اس کی قضا ادا کریں گی تو آپ 4 رکعت قضا کریں گی، اور عشاء کے ساتھ جو ہے وہ وتر بھی قضا کیے جائیں گے، کیونکہ وتر واجب ہے تو فرض کی قضا ہے اور واجب کی قضا ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن پوچھتی ہیں مفتی صاحب کہ ان کا بچہ ہے اور وہ 4 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے تو رضاعت کی حد آپ ان کو سمجھا دیجیے۔ ہاں، یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک فیڈ کرا رہی ہیں، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ 2 سال کی جو مدت ہے یہ متعین ہے، 2 سال کے بعد فیڈ کرانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو یہ تو 4 برس ہو گئے تو یہ فوراً سے پیشتر جو ہے وہ یہ ترک کروا دیں، انہیں چھڑوا دیں۔ یہ جنہوں نے بھی انہیں بتایا کہ سخت گناہ ہے، بالکل ٹھیک بتایا ہے، یہ گناہ ہی ہے، جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ اور رضاعت کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ 2.5 سال کی مدت ہے، کہ 2.5 سال کی عمر کے اندر اگر بچے نے جو ہے وہ بچے کو کسی نے فیڈ کروا دیا تو اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ باقی مدت کیا ہے رضاعت کی، یعنی کتنی مدت تک فیڈ کرایا جا سکتا ہے، تو وہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔
ٹھیک ہے، 2 سال سے زائد فیڈ کرانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. صحیح صحیح. پھر جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سوال ایسا ہے جو مجھے شامل کرنا ہے؟ وہ یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا پچھلے سوالات میں ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی نوافل پڑھ رہا ہو حضور جان عالم علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے، یعنی ثواب ایصال کرنے کے لیے، تو ان کے اندر آخر میں درود تاج پڑھنا چاہے تو درود تاج پڑھ سکتی ہے بہن یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انفرادی جو نوافل ہوتے ہیں اس کے اندر آگے دعائیں جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، معصور دعائیں کی، بلکہ معصور کے علاوہ بھی دعا کی جاتا ہے. خود حضور جان عالم علیہ السلام نے جب نماز کا طریقہ تلقین فرمایا تو اس کے آخر میں فرمایا کہ تشہد کا جب آپ نے طریقہ تلقین فرمایا، تعلیم فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے درود کے بعد جو دعا چاہو مانگو. تو اس سے جو ہے وہ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ عکس کیا کہ اس دوران اگر کوئی انفرادی نوافل پڑھ رہا ہے تو وہ لمبی دعائیں بھی کر سکتا ہے. تو درود تاج بھی چونکہ درود ہے اور لمبی اگرچہ لمبا ہے، لیکن چونکہ وہ انفرادی نفل پڑھ رہی ہیں تو انفرادی نفل میں کوئی اگر اس طرح درود تاج بھی پڑھ لیتی ہیں تو نفل ادا ہو جائیں گے، اور اس صورت میں جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دعائے معصور کی دعا کی خود اجازت ہے، معصور ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بہتر یہ ہے، افضل اولا یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ معصور ہو. بعض فقہا معصور کی قید بھی لگاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ معصور ہی ہو، لیکن بعض فقہا سیدھا استدلال کرتے ہیں حدیث سے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ جو دعا چاہو، تو بس وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اور بعض فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ معصور نہ بھی ہو تو بس یہ ہے کہ کلام ناس کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسی جیسے عام جو باتیں دنیاوی طور پر کی جاتی ہیں لمبی باتیں، اس طرح کی بات نہ ہو جو واقعی جسے دعا مانگا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اس انداز پہ کوئی دعا ہے تو مانگی جا سکتی ہے. تو لہذا ان ساری صورتوں کو دیکھ کر بات یہ ہے کہ درود تاج بھی کوئی خاتون اگر اس طرح پڑھنا چاہے انفرادی نفل کے اندر تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ یہ جو نوافل ہیں یہ ہدیہ کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو، تو نوافل ہدیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ثواب جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے، اس کا ثواب پیش کریں گے. نوافل تو اللہ ہی کے لیے پڑھے جاتے ہیں، نفل جو ہے وہ نماز جو ہے عبادت وہ اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، فرض ہوں یا نفل ہو یا سنت ہو وہ اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب ہم کسی کو بھی ایصال کر سکتے ہیں. اسی سے بعض لوگ جو ہے وہ سنت کے اندر بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، نیت وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ بعض کہتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ وہ سنت میں اس طرح کہنا ہوتا ہے کہ سنت واسطے رسول اللہ کی، تو اس طرح نہیں کہنا ہوتا. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہیں پڑھی جا رہی، سنت اللہ ہی کے لیے پڑھی جا رہی ہے جیسے فرض اللہ کے لیے پڑھے جا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں پڑھی جا رہی ہے. تو اور اگر آپ نے ویسے ہی کہنا ہی ہے، آپ کو اپنے محبت ہے آپ کو اور اس کا اپنے اظہار کرنا ہے، یا شوق ہے ذوق ہے، یا آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے اس طرح کا کلمہ کوئی، تو آپ یوں کہہ دیں کہ سنت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے جو ہے وہ بات درست ہو جائے گی کہ واقعی سنت جو ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ اس طرح تو کہنا درست ہے، لیکن اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ سنت واسطے رسول اللہ کے. سنت جو ہے وہ رسول اللہ کے واسطے نہیں ہے، سنت بھی اللہ ہی کے واسطے پڑھی جاتی ہے، جس طرح فرض اللہ کے واسطے پڑھے جاتے ہیں، جس طرح نفل جو ہے وہ اللہ کے واسطے پڑھے جاتے ہیں. باقی ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں، ایصال ثواب فرض کا بھی کیا جا سکتا ہے، سنت کا بھی کیا جا سکتا ہے، نفل کا بھی کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اگر کسی بہن کو حضور طریقہ نہیں سمجھ آیا اور وہ بعض بہنوں کو بھول جانے کی عادت ہوتی ہے یا فہم کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ اگر صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے وقت آگے کوئی پرچہ رکھ رہی ہیں، ایسی بھی پریکٹس میرا مشاہدہ ہے بہنوں کی ہوتی ہے، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ اس طرح پرچہ وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ہے وہ پرچے پہ نگاہ بھی جاتی ہے نا. پھر نہیں، وہ نگاہ جاتی کہ پرچہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ بھول جاتی ہے نا. یہ تو پرچہ ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید، قرآن سے دیکھ کر پڑھنا. تو اس کے اندر جو ویسے ائمہ کی آراء میں اس میں بھی اختلاف ہے. بعض رات ائمہ جو ہے وہ قرآن مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھنے کو مفسد صلاۃ نہیں مانتے، ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کی گنجائش ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس طرح نماز درست نہیں ہوتی، وہ اس کو مفسد صلاۃ قرار دیتے ہیں کہ کوئی قرآن سے دیکھ کر پڑھے. تو جب قرآن سے دیکھ کر پڑھنے کو منع کیا جا رہا ہے، مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھنے کو، تو رہ گیا معاملہ جو ہے وہ پرچہ رکھا ہوا، آپ کا اپنا لکھا ہوا پرچہ رکھ کے اس کو دیکھنا جو ہے اس طرح، تو پرچہ اس طرح دیکھنا نہیں چاہیے. لیکن میں فساد صلاۃ کا حکم نہیں بیان کر رہا اس کے اوپر کہ وہ فساد صلاۃ صرف پرچہ دیکھنے سے جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوتی،
کہ وہ تو نگاہ رکھنے کا حکم ہے نا کہ کون سے حصے میں رکن میں نگاہ کہاں رکھنی ہے. اور اگر نگاہ تھوڑا سا آگے اس طرح جو ہے وہ پڑ گئی ہے تو خالی ایسے نگاہ کے صرف پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہو جائے گی, لیکن باقاعدہ جس کو پڑھنا کہا جاتا ہے, پڑھنا نہیں کہہ رہا میں, پڑھنا کہہ رہا ہوں, جس کو پڑھنا کہا جاتا ہے وہ دیکھ کر آپ باقاعدہ پڑھ رہی ہیں کوئی چیز, اس پہ جو ہے اس پہ بہرحال جو ہے وہ حکم ہے, تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. پھر جو ہے وہ یہ ایک بہن نے اور جو ہے وہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے ایسا کام کیا تو کہے کہ جناب ایسا کام کیا آپ نے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, یعنی کسی نے کوئی جو ہے وہ ظلم کیا, کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی تو اب کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, تو اس کا جو ہے وہ کیا حل ہے؟ تو دیکھیں اگر ظلم تو واقعی نہیں کرنا چاہیے, اگر واقعی آپ نے ظلم کیا ہے تو مظلوم کی دعا سے, تو بد دعا سے بچنے کا حکم ہے نا, اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا و بین اللہ حجاب. یہ حدیث مبارک ہے, حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو غلط کیا ہے, اس نے آگے سے ایسا کہا ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں, اللہ سے بھی توبہ کریں اور اس سے بھی معافی مانگیں, اور اس کو بھی چاہیے کہ کوئی صدق کے دل سے معافی مانگ رہا ہو تو معاف کر دینا چاہیے. باقی اور اگر آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی, کوئی ظلم نہیں کیا, ویسے ہی خواہ اگلا محسوس کر رہا ہے اور اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے, بعض کا ظلم ہوتا نہیں ہے, بس اگلا ویسے ہی اس کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں مانی, تو بات ماننا لازم بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ اب اگلا جو ہے اس کو خود سے ہی جو ہے ازیوم کر لیا کہ یہ ظلم ہے اور اس پہ جو ہے وہ تبصرے کرنا شروع کیا, تو اس میں کوئی ایسی ازمپشنز پہ حکم نہیں ہے, کوئی ایسا حکم نہیں. اچھا میں آپ کی اجازت سے پیغام شامل کری. جی عالمہ صفا فاطمہ کیا میسیج دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا, فرض کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, جس قدر ممکن ہو مقصد حیات کو پانے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. عالمہ عالیہ شارق. حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ تمام کے لیے ہے کہ وہ علم حاصل کریں. تو اب تو علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہے, اب وہ نیٹ کے ذریعے ہو یا پھر آپ آن لائن کلاسز کے ذریعے ہوں. علم ایک بہت اچھا زیور ہے, اس سے جتنا زیادہ ممکن ہو خود کو بھی آراستہ کرنا چاہیے. ہاں خواتین ہیں نا, تو اب پتہ کی بات ہے کہ آپ دیگر جو جولریز کی طرف جاتی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کیجئے. کاش کہ ہمیں یہ والی تزئین سمجھ آ جائے سب بہنوں کو. اور مفتی صاحب آپ کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ دیکھیں پیغام یہ ہے کہ عبادت کا ذوق اور شوق بھی ہونا چاہیے. بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے دنیا کے کام کاج جو ہے اس میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی توجہ ہوتی ہے, لیکن عبادت کو بہت ہی ہلکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے ذمے لوازم ہیں, جو ضروریات ہیں, آپ کی جو حوائج ہیں, وہ بھی آپ کے ذمے اللہ نہیں رکھی ہیں, وہ بھی کرنے ہیں, لیکن بہرحال مسلمان ہیں اور مسلمان کو عبادت کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو طلبہ ہیں جو علم سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ سستی کرتے ہیں عبادات میں, تو انہیں بھی عبادات میں سستی نہیں کرنی چاہیے. عبادات کا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے اور وہ ملحوظ رکھنا چاہیے اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی سپاس گزار ہوں, اور آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں ہمیں خوب عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.